على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. سامعین کرام، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 25ویں آیت ہے. پروردگار عالم فرما رہا ہے وبشر، اے میرے نبی آپ خوشخبری دیجئے، آپ خوشخبری سنائیے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیکیاں کیے، ایمان بھی لائے اور نیکیاں بھی کیے. ان لہم جنات، وہ خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں. تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں جنت میں کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا، قالوا، کہیں گے جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہی وہ پھل ہے جو ہم کو پہلے بھی دیا گیا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ پھل شکل میں ملتا جلتا انہیں دیا جائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اس آیت کریمہ کے لفظوں کا ترجمہ ہے، لفظ بلفظ ترجمہ. ابھی وضاحت نہیں ہوئی ہے. چلے ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں. مولا کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ وبشر، اے نبی آپ خوشخبری دیجئے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، دو کام آپ کے بڑے اہم ہیں، اور ہر پیغمبر کے دو کام ہوتے ہیں، دو وظیفے یا دو ذمہ داریاں. ایک ذمہ داری ہے خوشخبری دینا، دوسری ذمہ داری ہے ڈرانا. خوشخبری دینے کو کہتے ہیں تبشیر اور ڈرانے کو کہتے ہیں انذار. تو ہر نبی بشیر اور نذیر ہوا کرتا ہے، بشیر و نذیر. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا.
ڈرانا کس کو ہے؟ کافروں کو، منکروں کو، مجرموں کو، فاسقوں کو، نافرمانوں کو ڈرانا ہے۔ ایسا ڈرانا کہ ڈرے بغیر ڈرانا، بلا جھجک ڈرانا، شش و پنج کے بغیر، آگے پیچھے ہوئے بغیر ڈرانا، یہ نبی کا کام ہے۔ پھر جو ایمان لایا، نیکی کو اپنایا، اللہ کا فرما بردار بن گیا، اللہ کی شریعت پہ عمل کر رہا ہے، اللہ کے قانون کو اپنا لیا ہے، تو اسے خوشخبری دینا کہ مولا کریم تیرے لیے یہ نعمت تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کی ذمہ داری پوری کیجیے، آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اس مقصد کو آپ پورا کر دیجئے، آپ خوشخبری دیجئے۔ بشر، تو بشر خوشخبری دینا، ایسی خوشخبری کہ اس خوشخبری کو سننے کے بعد سننے والے کے چہرے پر خوشی کا اثر ظاہر ہو جائے، ایسی خوشخبری۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، پتہ چلا کہ ایمان والے کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لایا، بھلے وہ دنیا کا بادشاہ ہو جائے، ہوا کرے، مگر وہ خوشخبری کا حقدار نہیں ہے۔ فرعون خوشخبری کا حقدار نہیں ہے، بادشاہ تھا، کافر تھا، لہذا خوشخبری کا وہ حقدار نہیں ہے۔ قارون زبردست مالدار تھا، خوشخبری کے وہ قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان یہ بنیادی چیز ہے، ایمان ہی سے نجات ہے، ایمان ہی سے چھٹکارا ہے۔ انسان دنیا سے جائے کچھ لے کر نہیں جاتا، انسان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، لے کر جاتا ہے تو اپنے ساتھ ایمان لے کر جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر عرض کرتا ہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر شاعر کا تخلص، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ جب نزع کی حالت طاری ہو گئی، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو اس وقت میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے نام یہ بنگلہ رہے، میری وہ کار رہے، میری وہ جائیداد رہے، میرے زیورات رہے، میری اتنی دولت رہے۔ اس وقت کوئی دولت مجھے کام نہیں آئے گی، میرا ایمان ہی مجھے کام آئے گا۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ تو اہل ایمان کو خوشخبری دیجیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان بھی لائے اور نیکیاں بھی کیے۔ تو ایمان لانے کے بعد نیکیاں کرنا ضروری ہے۔ جیسے آپ مسجد میں آ گئے، نماز ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، صرف بیٹھ کر آدھا گھنٹہ بیٹھ کر نکل گئے، آئے عشاء کی اذان سن کر نماز ہوئی، لیکن ایک صاحب بیٹھے نماز ہی نہیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد اٹھے 9 بجے سیدھے چلے گئے۔ لوگ پوچھیں کیا فائدہ بھائی مسجد کو آنے کا، نماز ہی نہیں پڑھا، با جماعت نماز ہوئی، نماز نہیں پڑھا۔ چلو کسی وجہ سے جماعت کے وقت نماز نہیں پڑھا تو اس کے بعد بھی نہیں پڑھا، تو ایمان لایا، نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، حج فرض ہو گیا حج ادا نہیں کر رہا ہے، ماں باپ زندہ ہیں خدمت نہیں کر رہا ہے، اولاد کی دینی تربیت نہیں کر رہا ہے، بیوی ہے بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، پڑوسی ہے پڑوسی کو اذیت دے رہا ہے،
خیانت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ پھر ایمان لا کے فائدہ کیا؟ ایمان لایا ہے خدا پر، خدا نے کہا اے میرے بندے نماز پڑھ، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو۔ ایمان لایا ہے خدا پر، خدا کہہ رہا ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھ، مگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو، حالانکہ تجھے روزہ رکھنے کی پوری طاقت ہے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح، عمل نیک ہی آخرت میں کیا چیز کام آئے گی؟ عمل نیک ہی آخرت میں کام آئیں گے امیر۔ وہی شاعر امیر جس نے ایمان کی دعا مانگی تھی وہی کہتے ہیں عمل نیک ہی آخرت میں کام آئیں گے امیر، پیش ہے رخت سفر زاد سفر پیدا کر۔ تجھے سفر کرنا ہے، سفر کے پہلے توشہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ سفر میں کچھ نہیں ملے گا تو آپ سفر کا توشہ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو تمہیں آخرت کا سفر کرنا ہے، آخرت کے سفر کا توشہ کیا ہے؟ تمہارا عمل، تمہاری نیکیاں، تمہاری عبادتیں، تمہاری سخاوتیں، یہی تمہارا توشہ آخرت ہے، زاد سفر یہی ہے۔ تو دو باتوں کا ذکر کیا گیا، ایمان اور عمل صالح۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، یقین پختہ رہے اور عمل لگاتار رہے، لگاتار کرتا رہے۔ عمل کرنے سے آدمی نہ تھکے، یقین محکم، عمل پہ ہم۔ تو یہ خوشخبری کیا ہے؟ یعنی جو مومن بھی بنا اور نیکی بھی کرتا رہا، اس کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ ان لہم جنات، خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں۔ جنت کیا ہے؟ اللہ نے دو مقام پیدا کیے، ایک مقام مجرموں کے لیے، دوسرا مقام نیکوکاروں کے لیے۔ ایک مقام برے لوگوں کے لیے، دوسرا مقام اچھے لوگوں کے لیے۔ تو برے لوگوں کے لیے جو مقام اللہ نے بنایا اس کا نام ہے دوزخ، اسے کہتے ہیں جہنم۔ اور نیک لوگوں کے لیے اللہ نے جو مقام بنایا ہے اس کا نام ہے بہشت، اس کا نام ہے جنت۔ تو جنت عربی زبان میں باغ کو کہتے ہیں۔ باغ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آدمی جاتا ہے تو اپنا غم بھول جاتا ہے، جہاں آدمی پہنچتا ہے تو اسے صحت نصیب ہو جاتی ہے، جہاں پہنچتا ہے تو کھانے کی فکر نہیں، میٹھے میٹھے پھل اسے مل جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے دنیا کا باغ دیکھا، آخرت کا باغ دیکھو۔ آخرت کا باغ سب کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کے باغ میں سب گھس گئے، اللہ کو ماننے والا بھی گھسا، اللہ کا انکار کرنے والا وہ بھی گھس گیا۔ ماننے والے 10 گئے، انکار کرنے والے 100 گھس گئے دنیا کے باغ میں۔ مگر آخرت کے باغ میں جسے جنت کہتے ہیں صرف اور صرف مومن بندے ہی جائیں گے۔ جو کافر ہیں، جو خدا کا انکار کرتے ہیں، خدا کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، خدا کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، وہ آخرت کے باغ میں یعنی جنت میں جا نہیں سکتے۔ انفلوئنس تھا دنیا میں، بڑے بڑے منسٹروں کو جانتے تھے، ہائی لیول پر انہیں تعلق تھا، مگر وہاں پر دنیا کا کوئی تعلق کام آنے والا نہیں، وہاں پر کوئی نظر ہی نہیں آئے گا۔ کفار سے فرشتے کہیں گے کہ چلو جہنم کی طرف، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو جہنم کی طرف جماعت در جماعت لے جایا جائے گا۔ زمرا سورہ زمر ہے قرآن۔ وسیق الذین اتقوا الی الجنت زمرا، متقیوں کو جنت کی طرف زمرے زمرے میں لیا جائے گا۔ یہ جو زمرے کا لفظ ہے زمرہ،
مدرسوں میں استعمال کرتے ہیں، پہلا زمرہ، دوسرا زمرہ، تیسرا زمرہ۔ تو زمرے کا معنی کیا ہے؟ زمرے کا معنی ہے ایک جماعت، یہ گروپ۔ تو ہم اسکولوں میں کہتے ہیں پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، تو کلاس کے بجائے زمرہ کہتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ مدرسے میں ہو تو زمرہ، اسکول میں ہو تو کلاس نہیں، انگریزی میں کلاس، عربی میں زمرہ۔ اگر اسکول عربی کی ہو تو وہاں زمرہ ہی کہیں گے۔ تو بہرحال زمرہ زمرہ یعنی جماعت در جماعت متقیوں کو جنت کی طرف پہنچایا جائے گا اور کافروں کو جہنم کی طرف پہنچایا جائے گا۔ اس وقت کافر کوئی کہے کہ میں یہ تھا وہ تھا، جو بھی تھا مگر کیا تھا؟ کافر تھا، اللہ کا منکر تھا، لہذا تیرا مقام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو مومنوں کو خوشخبری ہے جنتوں کی، ایک جنت نہیں، جنات، جمع کا صیغہ ہے، پلورل فارم ہے، جنات، کئی جنتیں یعنی کئی باغات۔ تو ان باغات کا حسن، بیوٹی، باغات کا دلکش منظر یہ ہے کہ تجری، جاری رہیں گے، بہہ رہی ہوں گی، من تحتی حل انہار، ان باغوں کے نیچے سے نہریں جاری رہیں گی۔ تو جنتی جنت میں بیٹھیں گے، نہروں کو دیکھیں گے، آنکھوں کو لذت ملے گی۔ یہ آنکھوں کے لیے بھی انجوائمنٹ کی ضرورت ہے۔ اچھے اچھے مناظر جب دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو سکون مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے۔ تو جنتی جنت میں بیٹھیں گے، نیچے دیکھیں گے تو نہریں جاری ہیں۔ نہر کس کی نہر؟ پانی کی نہر، صاف و شفاف پانی، دنیا کے پانی کی طرح نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں صاف پانی بھی نظر آ جاتا ہے اور کہیں گندا پانی بھی نظر آتا ہے۔ یہ زمانہ تو پولوشن کا زمانہ ہے۔ یہ پولوشن، یہ گندگی کہاں کہاں نہیں ہے، پانی میں بھی اتر جاتی ہے۔ مگر جنت کا پانی دنیا کے بہترین اور صاف ترین پانی سے زیادہ پاک و صاف ہوگا جنت کا پانی۔ صرف جنت میں، جنت کے نیچے پانی کی نہر ہی نہیں بلکہ دودھ کی نہر بھی جاری رہے گی، دودھ پاس ہوتا رہے گا، اور شہد کی نہر بھی جاری رہے گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرہ، اس بات پر توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا پوائنٹ ہے، اٹ از ٹو بی نوٹڈ، اس پر غور کیا جائے کہ جب بھی انہیں دیا جائے گا، پتہ چلا کہ بار بار انہیں دیا جائے گا، جنت میں پھل دیا جائے گا، مگر وہاں پھل لینے کے لیے کسی فروٹ سیلر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی میوہ فروش یا پھل بیچنے والے کے پاس جانا، مارکیٹ کو جانا، دکان کو جانا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھل بھرے رہیں گے اور پھل پیش کیا جائے گا، یہ عزت کے لیے۔ ورنہ جنتی جنت کے اندر کسی بھی پھل کو توڑ کر لینا چاہے تو توڑ سکتا ہے، وہاں پر دنیا کی طرح کسی کی ملکیت نہیں ہے کہ میرا باغ، میری ملکیت، میری اجازت کے بغیر کیسے تو پھل لے سکتا ہے، میری اجازت کے بغیر میرا پھل لے لیا، پھل کھا لیا، اب ڈنڈے کھا۔ یہ دنیا میں، آخرت میں وہ نہیں ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی جنتی کو ایسی عزت سے نوازے گا کہ پھل ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کلما رزقوا، رزقوا جو ہے مجہول کا صیغہ ہے۔ مجہول کیا ہے؟ مجہول کیا ہے؟ انگریزی میں کہتے ہیں پاسٹ پارٹیسپل۔ اس میں ہم کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کام ہوگا جب جب انہیں پھل دیا جائے گا۔ وین ایور دے وڈ بی پرووائڈیڈ وتھ فروٹ، جب جب انہیں پھل پیش کیا جائے گا
کیوں پیش کیا جائے گا؟ من ثمرۃ، کوئی بھی پھل، کون سا پھل ہے، ایک مخصوص پھل نہیں، ہر قسم کا پھل ملے گا۔ دنیا میں کتنے پھل ہیں یہ ہم نہیں جانتے، یہ کہ ایک بستی میں الگ الگ پھل ہوتے ہیں۔ آسٹریلیا میں چلے جاؤ تو ایسے پھل آپ کو نظر آئیں گے جو آپ نے کبھی انڈیا میں نہیں دیکھے ہوں گے، اور آسٹریلیا والے ادھر آ جاتے ہیں تو انہیں ایسے ایسے پھل نظر آتے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ پروردگار عالم کی قدرت دیکھیے کہ بعض پھلوں کو اس نے عام کر دیا، بعض پھلوں کو اس نے عام کر دیا، ہر جگہ وہ پھل ملتے ہیں، اور بعض پھلوں کو اس نے ایک زمین کے لیے خاص کر دیا، اسی زمین میں وہ پھل نکلے گا۔ مدینے میں نکلنے والا پھل اس کی خصوصیت الگ، ان کھجوروں کا مزہ الگ، عراق میں نکلنے والا کھجور اس کی خاصیت الگ۔ تو ہر زمین کی الگ الگ خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ نے ہزاروں قسم کے پھل رکھ دیے ہیں، تو جنت کو دنیا سے کیا نسبت، اس دنیا کو جنت سے کیا نسبت؟ یہ تو ہے ادنا، دنیا ادنا، یہاں کی ہر چیز ادنا، یہاں کا باغ بھی ادنا، یہاں کا پانی بھی ادنا، اور وہاں کا پانی بھی اعلیٰ، وہاں کا پھل بھی اعلیٰ۔ تو جب جنتیوں کے سامنے پھل پیش کیا جائے گا رزقاً، رزق کے طور پر کہا جائے گا کہ کھاؤ۔ دیکھیے جنت میں آپ جتنا بھی کھائیں بد ہضمی نہیں ہوگی۔ یہ بد ہضمی یہ دنیا میں ہے، دنیا کا پھل اگر زیادہ کھا لو، یہ ایک آم سارا کھایا بہت مزیدار تھا، 2 آم کھا لیا بھائی، اس کے بعد میری حالت ہوئی دیکھو، اندر جا کے کلایا دیکھو، 3 دن پیٹ کے درد سے تڑپا۔ یہ دنیا کے پھل میں یہ مصیبت، جنت کے پھل میں یہ نہیں۔ آپ جتنے بھی پھل کھائیں گے آپ کو بدہضمی نہیں۔ اس سے بڑھ کر کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کتنا بھی کھائیں آپ کو استنجا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہاں پر ٹوائلٹ، یہ جو بیت الخلا ہے، یہ دنیا کی بڑی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر مسجد میں بیت الخلا بھی بنایا جاتا ہے کیونکہ انسان کی ضرورت ہے دنیا میں، مگر جنت میں بیت الخلا نہیں، ٹوائلٹ جنت میں نہیں۔ کیوں؟ کھائیں گے آپ اور پیٹ سے غذا غائب ہو جائے گی۔ یہ جو ڈیلیٹ ہوتا، ہزاروں میسیج چڑھتے فون میں، اس کے بعد آپ ڈیلیٹ آل میسیج پہ پریس کرتے ہیں، پورے ڈیلیٹ ہو جاتے، پورے غائب۔ کہاں گئے؟ اندر تو تھے، گئے کہاں؟ تمہارے موبائل سے میسیجز غائب ہوتے ہیں تو خدا کی قدرت یہ ہے کہ تمہیں جنت میں خوب کھلا کر پیٹ ہی سے غذا کو غائب کر دے گا، استنجا کی ضرورت ہی نہیں۔ یہاں پہ پیٹ میں غذا جاتی ہے، کبھی بد ہضمی ہو جاتی ہے، اور استنجا کو جائیں تب بھی وہ ایک ضرورت ہے، مجبوراً آدمی جاتا ہے، تو وہاں وہ مجبوری بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ اہل جنت کو نہ پیشاب کی ضرورت ہے نہ پاخانے کی ضرورت ہے، صرف انکمنگ ہے، وہاں پہ آؤٹ گوئنگ ہے ہی نہیں، خود بخود ہضم ہو جائے گا، یہ ڈکار آئے کہ پورا ہضم ہو جائے گا۔ تو جب بھی انہیں پھل دیا جائے گا کھانے کے لیے کہ کھاؤ یہ پھل، تو جنتی پھل کو دیکھ کر کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ پھل ہمیں دنیا میں دیا گیا، دنیا میں کھائے، آم دنیا میں آم کھائے، سیب دنیا میں کھائے، کیلا دنیا میں کھائے، انار دنیا میں کھائے، انگور دنیا میں کھائے، یہ تو ہمیں دنیا میں دیا گیا، یہ کہیں گے۔ کہہ کر جب چکھیں گے تو دنیا کا انگور بالکل بیکار معلوم ہوگا، ارے کیا مزہ ہے انگور کے اندر، جنتی انگور کا مزہ بالکل ہی
عجیب ہوگا، یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا۔ جنت کا انگور کھا لینے کے بعد کسی کے سامنے دنیا کا انگور دیا جائے تو کہے گا نہیں کھا سکتا۔ دنیا میں اگر کسی کو اس وقت انار دیا جائے کہ جنت کا انار کوئی کھا لیا، جنت کا انار کھانے کے بعد دنیا کا انار دیا گیا، بولیں گے نہیں، کیونکہ وہ اعلیٰ ہے، مزہ بھی اعلیٰ ہے اس کا۔ تو جنتی کہیں گے یہ پھل ہم دنیا میں کھائے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا، یعنی انگور کی شکل ایک مگر مزہ جدا رہے گا، شکل ایک رہے گی، خوشبو جدا رہے گی۔ صرف انگور کی بات نہیں، جو پھل دیا جائے گا وہاں پر دیکھنے والا کہے گا کہ یہ تو میں کھا کے آیا ہوں دنیا میں، لیکن کھانے کے بعد کہے گا کہ ایسا تو کھایا تھا مگر ایسے مزے والا نہیں کھایا، ایسی شکل والا کھایا، ایسی لذت والا نہیں کھایا۔ یہ ایک مفہوم ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو ہم بار بار کھائیں تو اگتا جاتے۔ سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے مسلمانوں کو اس وقت؟ بریانی۔ بلکہ ہم نے تو یہ طے کر دیا، اللہ کو پیاری ہے قربانی، مومن کو پیاری ہے بریانی۔ اتنی پسندیدہ چیز، اسے آپ دوپہر میں بھی پیش کرو، کھاتے ہی رات کو پیش کرو، پھر صبح اٹھتے ناشتہ بریانی کھاتے کھاتے بیزار ہوگا، مجھے 4 کھانا دو بس۔ یعنی مزیدار چیز بھی بار بار جب دی جاتی ہے تو آپ بولتے نہیں کہ کھا کر بیزار ہو گیا۔ مگر ایک ہی چیز جنت میں دی جائے گی، مثلا سیب کھا لیں گے، طبیعت سیر ہو جائے گی، پھر دوبارہ سیب آئے گا تو یہ ابھی کھائے نا، چلو بھائی آ گیا کھائیں گے، تو پہلے سیب کا مزہ الگ، یہ سیب کا مزہ الگ رہے گا۔ ارے ویسا ہی ہے لیکن وہ مزہ الگ، یہ مزہ الگ۔ لہٰذا یہ ہم کھایا ہوا سیب نہیں کھا رہے ہیں، بالکل نیا سیب کھا رہے ہیں۔ پھر تیسری بار وہی سیب آئے گا، کھائیں گے تو پہلے بار 2 بار جو سیب کھائے تھے وہ مزہ نہیں، الگ مزہ رہے گا، الگ الگ مزہ رہے گا، الگ الگ مزہ رہے گا۔ شکل ایک رہے گی، صورت ایک رہے گی، لذت الگ الگ رہے گی۔ تو خدا کی قدرت کا کرشمہ جنت میں جنتی دیکھیں گے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم پھل کھائے، مگر کھا کر کہیں گے دنیا میں ہم یہ نہیں کھائے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت ہی میں ایک پھل کھانے کے بعد ویسا ہی پھل جب ملے گا تو کہیں گے ابھی ہم کھائے، تو کہا جائے گا اچھا ابھی کھائے، پھر ایک بار کھا لو نا۔ کھا کر بولیں گے یہ کیا ہے، یہ بالکل الگ ہے، پہلے سے بھی زیادہ اس میں مزہ ہے۔ تو پھل ایک عجیب غذا اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس کو پکانے کی ضرورت نہیں، خود پک کر آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں پکنے دو ابھی کچا ہے، اس کو پکانے کے لیے کیا چولہے کی ضرورت ہے، کڑھائی کی ضرورت ہے، مسالے کی ضرورت ہے؟ نہیں، اسے یوں ہی چھوڑ دو، خود بخود پک جاتا ہے۔ خود بخود کیا ہے؟ خود بخود آٹومیٹک ہم کہتے ہیں نا، وہی خود بخود پک جاتا ہے۔ پھل ویسی چیز ہے۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو غذائیں رکھی ہیں، ان غذاؤں میں پھل ایک بڑی اہم غذا ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت پھل کو پسند کرتی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنتیوں کو جنت میں ازواج جوڑے ملیں گے۔ جوڑا مراد بیوی، مرد کا جوڑا بیوی ہے، بیوی کا جوڑا مرد ہے، ایک کو دوسرے کا اللہ نے جوڑ بنایا۔ تو یہ بیویاں جو جنت میں ملیں گی مطہرۃ، وہ پاک رہیں گی، یعنی ان کے اندر بدبو بھی نہیں رہے گی، اور حیض و نفاس سے بھی پاک رہیں گی۔
عموماً عورتوں کے اندر جو مکروہ چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے جنت کی عورتیں بالکل پاک رہیں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں کی طرح ٹرانسفر نہیں ہے، کرائے کا گھر نہیں ہے جنت۔ دنیا میں خاص گھر والا بھی در حقیقت کرایہ دار کی طرح ہے۔ کیوں؟ یہ ایک دن آئے گا موت کا تو اسے اپنا گھر چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا، اس کا گھر نہیں رہے گا۔ جو ہی موت آئی، مرنے والے کی ملکیت ختم، اس کی اونرشپ ملکیت ختم۔ اب کون مالک بن گئے؟ اس کے وارث اس جگہ کے مالک بن گئے، مرحوم کے وارث مالک بن گئے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، ایک نہ ایک دن جانا ہی پڑے گا۔ تو دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہمیں ایمان کی دولت تو نے بخشی ہے، پروردگارا تیرا کرم ہے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو اعمال صالحہ میں مصروف بنا دے۔ اے اللہ ہر شیطانی حرکت سے ہمیں بچا لے۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔